بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مر بقبر قد دفن لیلا فقال متى دفن هذا فقالوا البارحة قال افلا آذنتموني قالوا دفناه في ظلمة الليل فكرهنا أن نوكزك فقام فصففنا خلفه قال ابن عباس وأنا فيهم فصلى عليه متفق علیہ۔ According to Hazrat Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, once Allah's messenger, peace be upon him, passed by a grave wherein a deceased was buried the night before. He asked, when was this person buried? The companion submitted, last night. He said, why did you not inform me? They submitted, we buried him in the darkness of night and did not want to wake you. Upon hearing this, the Holy Prophet, peace be upon him, arranged us in prayer, rose behind him, and it means Hazrat Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhum was among them, and he prayed upon the deceased agreed upon. Hazrat Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhum وہ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے، اور وہ قبر ایسی تھی جس مردے کو رات میں اس قبر میں دفن کیا گیا تھا، پچھلی رات اسے دفن کیا گیا تھا، گزشتہ رات۔ آپ نے فرمایا اسے کب دفن کیا گیا؟ صحابہ علیہ السلام بتاؤ کب دفن کیا گیا اسے؟ انہوں نے گزارش کی آقا گزشتہ رات اسے دفن کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا مجھے آپ نے بتایا کیوں نہیں، آگاہ کیوں نہیں کیا؟ تو انہوں نے گزارش کی آقا ہم نے اس کو رات کی تاریکی میں دفن کیا اور آپ آرام فرما رہے تھے، تو ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کو بیدار کیا جائے یا جگایا جائے، تو اس پر آپ کھڑے ہو گئے، تو آپ نے فرمایا کہ صفے بنا لو، اور صفے بنا کر اس شخص کی قبر پر آپ نے دوبارہ نماز جنازہ ادا کی۔ نماز جنازہ اس لیے ادا کی کیونکہ آپ ظاہری زندگی میں وہ شخص آپ سے ملاقات رکھتا تھا، آپ سے سلام دعا تھی، واقفیت تھی، پہچان تھی، آشنائی تھی، اور آپ نے نماز جنازہ پڑھ کر اس کی قبر کو نور عطا کیا، رحمت عطا کی، برکت عطا کی، مغفرت عطا کی، بخشش عطا کی، جود و کرم کر دیا۔ خدا کا فضل اس شخص پہ ہوا جس کی نماز جنازہ مصطفیٰ نے پڑھی، اسے سیدھا جنت الفردوس میں پہنچا دیا اور اسے تخت جنت پر تخت نشی کر دیا نماز جنازہ پڑھ کر۔ تو یہاں سے یہ نقطہ ملا کہ نبی نماز جنازہ جس کی پڑھ دے وہ بخشا ہوا، اس پہ کرم، فضل، رحمتیں عطا، رب کی ساری رحمتوں سے اس کی قبر بھر جاتی ہے، رب کے انوار سے اس کی قبر بھر جاتی ہے۔ تو یہاں سے نقطہ ملا کہ اب اگر کوئی ولی کسی کی نماز جنازہ پڑھ دے، کوئی نیک صالح متقی پارسا بندہ کسی کی نماز جنازہ پڑھ دے، تو نماز جنازہ اگر نیک صالح متقی پارسا اور اللہ کا محبوب مقرب اور ولی اور مرد حق اگر نماز جنازہ پڑھ دے تو وہ بندہ بخشا ہوا ہوگا، اس پہ کرم ہوگا، فضل ہوگا، اس کے گناہ مٹیں گے، درجات بلند ہوں گے۔ کوئی کمی کجی رہ گئی تھی تو نیک بندے کے نماز جنازہ پڑھنے سے اللہ وہ معاف کر دے گا اور اس شخص کو بھی تخت جنت پہ تخت نشیں کر دے گا۔ اس لیے تو پتہ یہ چلا کہ
بڑی اعلیٰ حدیث مل گئی کہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی نیک بندہ نماز جنازہ پڑھ دے تو اس کے نماز جنازہ پڑھنے سے ساروں کی بخشش ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی نیک بندے کا ہم نماز جنازہ پڑھنے کے لیے اس میں شرکت کریں، یعنی جو فوت ہوا وہ نیک تھا، صالح تھا، متقی تھا، پارسا تھا، اللہ کا مقرب تھا، محبوب تھا، یار تھا، دوست تھا، حبیب تھا اور ولی تھا، اور اس کا کوئی نماز جنازہ گناہگار پڑھ دے تو اس کو فائدہ اور برکت ہوگی، اس پہ کرم ہوگا۔ تو کبھی نماز جنازہ پڑھانے سے دوسروں کو فائدہ ہوتا ہے، اور کبھی کسی نیک کا پڑھنے سے خود کو فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک سب کو سلامت رکھے تا قیامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔